یہ دراصل طاہر صاحب کا برین چائلڈ ہے، تو میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. یہ موضوع میں طاہر صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اس پر آ کر آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر میں اس پیشے سے متعلق لوگوں کے کیا فرائض ہیں کہ انہوں نے معاشرے میں اپنے آپ کو کس طرح نبھانا ہے. میں یہاں آپ کو مختصر اس کالج کی کارکردگی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 2012 کا جو سال ہے، اس سال اس ادارے کے 25 سال مکمل ہو جائیں گے، اور یہ خدا کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ایک طویل سفر جو کہ ربع صدی پر پھیلا ہوا ہے، اور جس میں دو بنیادی چیزیں، ہارڈ ورک، کمٹمنٹ ٹو ہارڈ ورک، اور ایک وفا کا پہلو ہے کہ لگن کے ساتھ جو کام کیا ہے اس ٹیم نے، جس کی گائیڈنس جو رہنمائی تھی وہ چودھری یونس صاحب نے، اور جو اس ادارے میں ایک سب سے اہم خاموش رکن وہ چودھری سلیم صاحب، اور جو فعال رکن ہے جو آپ کو روز نظر آتے ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز پرنسپل نفیر ملک ہیں. تو ان تینوں صاحبان نے نہایت دانش مندی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خلوص اور لگن کے ساتھ یہ 25 سال کا ایک سفر طے کیا، اور پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جس نے کئی شعبوں میں اولیت حاصل کی ہے جو کہ اور کسی ادارے کو نصیب نہیں ہوئی. تو میں مختصر آپ کو ان کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے لاہور کیمپس ہی 1987 میں قائم ہوا، اس کے بعد پھر سرگودا، اور اس کے بعد پھر ککاڑا میں یہ قائم ہوا. اور اس ادارے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تمام فیکلٹی سینئر پریکٹسنگ لائرز کی، جو کہ روز مرہ جن کو مقدمات میں پیش ہونا، قانون کی تعبیر کرنی ہوتی ہے، اور قانون کے ذریعے لوگوں کے حقوق حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور یا پھر ریٹائرڈ ججز کو یہاں رکھا جاتا ہے. یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ پریکٹیکلی قانون کے دائرے سے علیحدہ ہو. پھر اس میں آپ کو ایک عجیب اس کی شاندار کہ ان 25 سالوں میں اس ادارے میں سے جو طالب علم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں 31 پہلی پوزیشن حاصل کی، اور سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنیں تقریباً 36 بنتی ہیں جو کہ ان 25 سالوں میں حاصل ہوئی ہیں، جس میں پارٹ 1 2 3 شامل ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو بچہ، جو طالب علم ٹاپ کرتا ہے یونیورسٹی میں، یہ ادارہ اسے ایک برانڈ نیو کار تحفہ دیتا ہے. یہ رسم سب سے پہلے اس کالج نے شروع کی، جو کہ اب شاید اس کی نقل کش کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہے، اور اب تک 5 کاریں، جن میں 2 خواتین اور 3 لڑکے شامل تھے جنہوں نے حاصل کیا. پھر اس کالج کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ مضامین جو کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی نے ریکمینڈ نہیں کیے، یہ ان کی بھی تعریف دیتے ہیں، جن میں سائبر لاز بھی آ جاتے ہیں، ریفیوجیز لاز، کلینکل بینکنگ لاز، انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز، یہ بھی شامل ہیں. پھر 9 دسمبر 2006 کو، جس دن میری کتاب اسلامی جہادی کونسل کی افتتاحی تقریب تھی، اس کے لیے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے آ کر ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کیا تھا. یہ بھی پاکستان کے لا کالج میں سب سے پہلے اگر کسی نے ڈیجیٹل لائبریری بنائی تو وہ قائد اعظم لا کالج کو ادارہ ہے. میں اپنی بات ختم کروں گا، اور ختم کرنے سے پہلے 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور دونوں باتیں میرے دل سے اٹھی ہیں، اس لیے میں اردو انگریزی کی بجائے میں پنجابی میں بات کروں گا.
پہلی گل تو میرا ایک سوال ہے گورنر صاحب، نہ تسی یہ دسو کہ جڑے بچے اچھا کام کرن انہوں نے شاباش ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو میں سمجھنا کہ میں تمہیں ایڈریس کرنا، میرا مطالبہ یہ ہے گورنر صاحب کو کہ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ میرٹ نو ہمیشہ ریکگنائز کرو. اس کالج نو 25 سال چلان واسطے سانو نفیر ملک، چودھری سلیم اور یونس صاحب اگے گئے مہاندری سے. تو میں مطالبہ کرنا کہ گورنر صاحب کل اج تے چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، تے سوموار والے دن انہوں دے واسطے کوئی ایوارڈ منتخب کر کے تے پرپوز کر کے صدر صاحب نے بھیجن. کیا میرے مطالبہ تسی اگری کرو؟ جناب تھوڑے اتنے اس سارے ہاؤس کی یہ ڈیمانڈ ہے. اور آخری گل میں تمہیں یہ کہنا چاہنا کہ ہوں میں طالب علموں کو ایڈریس کرنا. تمہیں میں ایک شعر سنان لگا جان تو پہلے بابا فرید شکل کر. بابا فرید نے زندگی دی کامیابی واسطے ایک بنیادی اصول پیش کیتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی انا جڑی ہے میں تکبر فخر یہ چھڑ دیو. جس لیے یہ چھڑ دیو گے تو پھر تسی سکھن دے سمجھن دے رستے تے پہ جاؤ گے. تو بابا فرید کہندے نے میں نو مونج کر تے نکی کر کر کٹ، بڑے خزانے رب دے جو چاہے سو لٹ. Thank you very much, sir. Now, I would like to request a prominent practicing lawyer and Chairman Legal Education Committee, Pakistan Bar Council, pioneer in the field of law clinics in Pakistan, Mr. Azam Nazir Tarar, Advocate, Supreme Court. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, the Governor of Punjab, my very dear friend and a very respectable name in the academics of the legal education, Mr. Nafir Malik, honorable members at the Presidium, my dear faculty members, students, ladies and gentlemen. مجھے کوئی 5 منٹ لگے ہیں شاہ صاحب کے انیشیٹو کے بعد ڈیسائیڈ کرنے میں کہ میں نے جو 2 حرفی بات کرنی ہے اس کا میڈیم کیا ہو، اور میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ میں اپنے بڑوں کو فالو کروں، ان کے نقش قدم پہ چلوں. سب سے پہلے تو میں قائد اعظم لاء کالج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ 25ویں سال میں داخل ہوئے اور آپ کے 25 سال بھرے پڑے ہیں بے تحاشا ایوارڈز اور بے تحاشا ڈسٹنکشنز کے ساتھ ایکڈیمک سائٹ پہ. آپ کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس طلباء جو ہیں وہ بار کے لیے بڑا اثاثہ ہیں، اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جو اب ینگ لائرز میں آئے. نفیر ملک صاحب کو میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور مبارک بھی دوں گا کہ پاکستان بار کونسل نے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریکمینڈ کیا ریسنٹ پاسٹ میں. آئی بلیو اٹس لائک 4 weeks ago we were together، اور ہم نے لاء کلینکس انٹروڈیوس کروائے. ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹس ہیں. ہم لوگ آلریڈی قائد اعظم لاء کالج کے ساتھ ساتھ 4 اور انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں جن کو یہ پائلٹ پروجیکٹس دے کے تو ہمارا خیال ہے کہ پہلے سال میں یہ کمیشن کریں گے، جس میں لمز ہے، کوئٹہ کا لاء کالج ہے، ہزارہ یونیورسٹی KPK سے ہے، اور ہمدرد یونیورسٹی لاء کالج کراچی ہے.
تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے کہ یہ آئیڈیا ہم نے کنسیو کیا اور اس کو کہا دوستوں کو. نفیر ملک صاحب کی آج کی اس تقریب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نفیر صاحب ہم سے ایک سٹیپ آگے تھے کہ ہمارے تو ابھی کمیشن ہونے ہیں اور ابھی وہ پائلٹ پروجیکٹس میں ہیں. آپ کو ڈھیر ساری مبارک ہو کہ آپ نے انیشیٹو کہتے ہیں کہ بات ابھی شروع ہوئی اور آپ اس کی تہہ تک پہنچے اور آپ نے وہ کر دکھایا جو ہماری خواہش تھی. اس سے بھی میرے لیے ایک اور خوشی کی بات آج یہ ہے، جیسے افضل حیدر صاحب نے فرمایا کہ آج کی تقریب کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ وکیل ہیں، اور وقال شاہ صاحب کہ دوسرے وکیل گورنر ہیں ماضی قریب کے، اس سے پہلے بھی رہے ہمارے گورنر حضرات جو وکلاء میں سے تھے. لیکن جس طرح سے کھوسا صاحب نے اپنا وکیل ہونا ثابت کر رکھا ہے گورنر ہاؤس میں اور آپ سب کے لیے وہ دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کھوسا صاحب کو ڈھیروں مبارکیں کہ بار جو ہے وہ اس کا اور آپ کا دل اکٹھا دھڑکتا ہے. میرا ان سے رشتہ اور تعلق کچھ جذباتی بھی ہے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں کھوسا صاحب کے شاگردوں میں سے ہوں. میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر کھوسا صاحب کے دفتر کھوسا لاء چیمبر سے شروع کیا، اور پاکستان بار کونسل جو ہماری ایپکس باڈی ہے لائرز کی، اس میں میرے بڑے بیٹھے ہیں افضل حیدر صاحب، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، لطیف کھوسا صاحب. انہوں نے ریپرزینٹ کیا لائرز کمیونٹی کو، اور کھوسا صاحب نے اس دفعہ جاتے جاتے کھوسا صاحب کے 3 شاگرد میاں عباس صاحب، چودھری احسن صاحب اور میں، ہم تینوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل میں. لاء کلینکس کا بنیادی وجہ کیوں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ انہیں انٹروڈیوس کروایا جائے، کہتے ہیں کہ لائرنگ از لائک اے سرجری. ہمارا جو پیشہ ہے وکالت کا، اس میں بڑی باریکیاں ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایک اچھا وکیل تجربے کے بغیر، پریکٹیکل تجربے کے بغیر فیلڈ میں آئے. اس کے لیے دنیا کے بے تحاشا ممالک میں، جن میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی شامل ہیں، انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں بالخصوص لاء کلینکس کو انٹروڈیوس کروایا اسٹوڈنٹس میں. 2 طرح کے ماڈلز چل رہے ہیں. ایک جو زیادہ جس کے لیے کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس کو ان کیمپس آپ پریپیئر کریں، جس کی ایک پرانی شکل آپ لاء موڈس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی تھی، وہ تھوڑی سی لائن سے ہٹ جاتے تھے معاملات. تو ان کیمپس جو کلینکس ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو پہلے انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ سیکھیں کہ مقدمے کی تیاری کس طرح ہے، مسائل کیا ہیں، اور اس کے لیے زیادہ تر جو ایمفسس ہے وہ پرو بونو ورک پہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ کام کر کے تو پھر اسے کورس میں کریں. جو اگلی فیز میں ہم لوگ جسے فائنلی چاہ رہے ہیں، جو فنشڈ پروڈکٹ یہاں سے نکلے گی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میڈیکل اور انجینئرنگ میں آخری سال میں یا آخری 2 سالوں میں، جہاں پہ 5 سال کے کورس ہیں، وہاں پہ آخری 2 سالوں میں، جہاں پہ 4 سال کا کورس ہے، آخری سال میں ہمارا لاء میں بھی خیال ہے کہ جو آپ کا فائنل ایئر ہوگا اس میں اسے ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ایلوکیشن آف مارکس رکھا جائے، 50 مارکس یا 100 مارکس کا ایک یہ آپ کی جو کمپلسری ٹریننگ ہے فائنل ایئر کے دوران. اور اسٹوڈنٹس کو پہلے تو ابھی تو یہ آپشنل ہوگا، اس کے بعد اسے ہم کمپلسری میں لے کے جائیں گے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اٹیچمنٹ کروائی جائے جو وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے ساتھ، اور جو باہر سے لوگ والنٹیئر کریں سینئر لائرز. اور آج میرے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس انیشیٹو میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو اسٹوڈنٹس انڈر دی ڈائریکٹ سپرویژن آف اے سینئر لائر، جو بیسک کانسیپٹ ہے، وہ کام کریں گے کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر، اور اس کا دورانیہ 9 سے 12 ہفتے کا ہوگا. اور وہ اس کی بیسس کے اوپر، ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر پھر وہ اسیسمنٹ میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ہم ایک وائوا اور وہ انٹروڈیوس کروا کے تو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ اگلے 3 سال میں اسے گریجولی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کی جو پہلی شکل ہے، میں بہت ممنون ہوں اپنے بھائی نفیر ملک صاحب کا، یہ ہمارے درمیان موجود رہے.